لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى كاب حسين وأكرمنا بولاية وسيعه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عزیزان محترم، وعزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالکہ کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. الہی ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عنایت کر، انہیں ان کے گھر والوں کو اس عزاداری کے صدقے میں آفات عرضی و سماجی سے محفوظ رکھ. پروردگار اس سے بہتر انداز میں بارگاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہدیے کی توفیق عنایت فرما. عزیزو، جس آیت کے ذیل میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ مفاہیم اور مطالب رکھے، اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے بالکل صاف انداز میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی منزل تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیزوں کو قربان نہیں کرو. یعنی نیک منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ قربانی دیں جو واقعاً ہمیں محبوب ہے، اور اگر ہم اپنی محبوب قربانی نہیں دے پا رہے ہیں تو کچھ بھی کرنے کے بعد ہم اس منزل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جو منزل تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. اس آیے مبارکہ میں کھلا اعلان کیا گیا کہ دین خدا قربانیوں کا دین ہے، اللہ کا دین
قربانی کا دین ہے، اور وہ قربانی جو ہے پسندیدہ اشیاء کی قربانی ہے، بغیر کوئی نیکی حاصل کیے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا مجھے اس سلسلے میں بہت زیادہ روایات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک جملہ کافی ہے کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ قربانی کون سی دی جائے، کس طرح کی قربانی دی جائے۔ یوں ہی بے سوچے سمجھے کچھ کر کے اسے یہ سمجھنا کہ میں نے اللہ کے لیے بہت کچھ کر دیا ہے، شاید کفایت نہ کرے، جب تک وہ قربانی پیش نہ کی جائے جو خود آپ کی پسندیدہ ہے، جو خود آپ کو بے انتہا محبوب، آپ خود اسے بے انتہا چاہتے ہیں۔ لہذا ایک لمحے کے لیے توجہ کریں کہ میدان کربلا میں امام حسین نے ایسی ہی قربانیاں دی ہیں جو خود بے انتہا محبوب ہیں امام حسین کے۔ تاریخ میں اور بھی مواقع ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں لوگوں نے وہ قربانیاں دیں کہ جو ان کو محبوب تھی، ان کو پسند تھی، اور وہ چیزیں، وہ قربانیاں یقیناً اہمیت کی حامل ہیں، جن کی دنیا کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ آئیے میں صرف ایک موقعیت کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک وقت ہے کہ جب مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، اور مسند خلافت پر معاویہ ابن ابو سفیان مطلق العنان قابض ہو گئے، ساری حکومت اس کے قبضے میں ہو گئی۔ تو قبضے میں لے لینے کے بعد اس کی ہمیشہ ایک چاہت رہتی تھی کہ کوئی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت علی کے پیروکاروں کے درمیان تکرار ہوتی تھی، کبھی جان بوجھ کے تکرار ہو جاتی تھی، کبھی انجانے طور کے اوپر مولا علی کے چاہنے والوں سے تکرار ہوتی رہتی۔ لہٰذا ایسی صورت میں معاویہ کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ ان سے یہ اقرار لے، کہ علی کی پیروی یا علی کی دوستی نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ان لوگوں نے اپنی تمام چیزوں کو آسانی کے ساتھ علی کی محبت میں گنوا دیا، علی کی محبت میں تمام، اور اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا ایسی صورت میں وہ ہمیشہ یہی فکر کرتا رہتا تھا، یہی کوشش کرتا رہتا تھا کہ کسی ایک چاہنے والی کی زبان سے اس کو یہ پتہ چلے کہ وہ شرمندہ ہے، اسے پشیمانی ہوئی ہے۔
لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ ایک بار تو میرے کان تک کسی چاہنے والے کی یہ آواز آئے کہ علی کی محبت کے ذریعے سے ہمیں شرمندگی ہے، علی کی محبت کی بنا پر ہمیں پشیمان ہو۔ لیکن معاویہ کی یہ آرزو کبھی بھی عملی جامہ اختیار نہ کر سکی، اور اس کے کان یہ بات سننے سے ہمیشہ قاصر رہے۔ حضرت علی کے ماننے والے ان کی شہادت کے بعد ان کی عظمت و شخصیت سے اور زیادہ باخبر ہو گئے، یعنی وہ چیزیں، وہ شخصیت جو ان کی نظر میں مولا علی کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوئی تھی، مولا علی کی شہادت کے بعد وہ عظمتیں بھی ان کے سامنے کھل گئیں سامنے۔ اس اعتبار سے جس حد تک یہ لوگ ان کی زندگی کے دوران فداکاری و ایثار کا مظاہرہ کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ وفات کے بعد ان کی روش، ان کے اصولوں کو زندہ رکھنے کے لیے بے انتہا کوششیں کرنے لگے۔ کبھی تو یہاں تک نوبت آ جاتی تھی کہ معاویہ کے عمل کا نتیجہ الٹا ہو جاتا تھا، اور وہ خود اس کے نزدیکی شریک کار حضرت علی کے پیروکاروں کے عقیدے اور احساسات سے متاثر ہو جاتے تھے۔ لہٰذا ایسی صورتحال تھی کہ بجائے اس کے کہ علی کے پیروکاروں کو معاویہ کی طرف رغبت دلائیں، خود وہ لوگ سننے کے بعد متاثر ہو جاتے تھے کہ یقیناً یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہی بات صحیح ہے۔ لہٰذا حضرت علی کے مخلص اور با وفا اور با بصیرت دوستوں میں سے ایک ہیں عدی ابن حاتم۔ یہ عدی ابن حاتم وہی حاتم طائی کے بیٹے ہیں، قبیلہ طے کے رہنے والے تھے، بلکہ سردار تھے قبیلے کے، اور ان کے چند بیٹے تھے، 2-3 بیٹے تھے۔ وہ اور ان کے لڑکے، جتنے ان کے بیٹے تھے، وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس اپنا قبیلہ چھوڑ کر آ گئے تھے، اور علی کے بہترین جانبازوں میں شامل ہو، بہترین جانثاروں کے میں انہوں نے جگہ پائی۔ ان کے 3 لڑکے تھے، طرفہ، طریف، تعریف۔ یہ عدی کے بیٹے تھے، عدی ابن حاتم، جو جنگ صفین میں مولا علی کے ہم رکاب رہے، اور وہیں پر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، شہید ہو گئے۔ لہٰذا ان کی شہادت کے بعد، جنگ صفین کے یعنی چند سال گزر جانے کے بعد، جب مولائے کائنات بھی درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے اور مسند اقتدار کے اوپر معاویہ مکمل طریقے سے قبضہ کر چکا، تو زمانے کے اتار چڑھاؤ نے ایک دن عدی ابن حاتم کو معاویہ کے سامنے کھڑا کر، اور معاویہ نے اس غرض سے کہ عدی کے سارے بیٹے علی کے اوپر قربان ہو چکے ہیں، خود عدی بھی زخمی ہوئے ہیں، لہٰذا اسی غرض کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے عدی کے زخموں کو کریدا اور چاہا کہ وہ یہ اقرار و اعتراف لے کہ علی کی پیروی کے ذریعے سے انہیں کتنا نقصان ہوا۔ مولائے کائنات کی پیروی کے ذریعے
اسے کتنا بڑا خسارہ اٹھانا پڑا۔ لہٰذا اس نے کہا، معاویہ نے عدی سے کہا، اینت طرفات، تمہارے بیٹے طرفہ تعریف کہاں ہیں، کیا ہو گیا؟ لہٰذا عدی نے کہا کہ جنگ صفین میں میرے بچے علی کے سامنے شہید ہوئے۔ معاویہ نے کہا کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے لڑکوں کو آگے رکھا۔ معاویہ نے کہا اس لیے کہ تمہارے لڑکوں کو انہوں نے آگے رکھا اور اپنے کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پیچھے رکھا۔ تمہارے بیٹے آگے بڑھا دیے، خود کو پیچھے سمیٹ کے رکھا۔ لہٰذا عدی نے کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے علی کے حق میں انصاف نہیں کیا، خود میں نے علی کے حق میں انصاف نہیں کیا۔ معاویہ نے چوک کے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ عدی نے کہا اس لیے کہ وہ شہید ہو گئے اور میں زندہ رہ گیا، مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کی زندگی میں اپنی جان ان کے اوپر فدا کرتا، لہذا میں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ میں زندہ رہ گیا ہوں اور علی شہید کر دیے گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی زندگی میں میں اپنے آپے کو قربان کر دیتا۔ لہذا معاویہ نے دیکھا کہ اس کا مطلب پورا نہیں ہو رہا، وہ جس طرف علی کو لے جانا چاہتا ہے اس طرف وہ نہیں جا پا رہے، اور دوسری طرف اس کا دل یہ بہت زیادہ چاہ رہا تھا کہ علی کے فضائل و کمالات کو ایسے لوگوں سے سنے جو ایک زمانے تک دن و رات ان سے قریب رہے اور ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ لہذا اس نے عدی سے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم نے بہت سارے علی کے فضائلوں کو مشاہدہ کیا ہو، لہذا تم میرے سامنے علی کے فضائل بیان کرو۔ خدا کی قسم، اب جو عدی نے فضائل بیان کیے، عدی نے متوجہ کیا کہ مولا علی کن فضائل اور کن کمالات کے اوپر جو اس کی اپنی حدیں تھیں اسے بتا۔ حضرت علی علیہ السلام بہت دور اندیش تھے، عظیم بہادر تھے۔ یہ عدی ہے جو سامنے بیان کر رہا ہے مولا، لہذا حق و انصاف کی مستقل حمایت کیا کرتے تھے۔ علم و یقین کے ساتھ جب بھی کوئی فیصلہ کیا ہے، علم و یقین کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا ہے، بغیر یقین کے، بغیر علم کے علی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ لہذا علم آپ کا زیور تھا، دنیاوی جاہ و حشمت، زرق برق سے آپ مستقل متنفر رہتے تھے، رات کی تاریکیوں میں، رات کی تنہائیوں سے بے انتہا مانوس تھے۔ واقعاً میرے مولا کے اندر جو کمالات تھے پوری دنیا میں کسی اور کے پاس وہ کمالات ہے ہی نہیں۔ یاد خدا میں بے انتہا گریہ و زاری کیا کرتے تھے مولا کائنات، ہمیشہ غور و فکر میں زندگی گزارتے تھے مولا کائنات، تنہائی میں اپنے نفس کا محاسبہ، معمولی کپڑے پہننا، فقیرانہ زندگی گزارنا، یہ سارے کے سارے کمالات ہیں مولا علی۔ ہم لوگوں کے درمیان میں ہماری ہی طریقے سے رہتے تھے، کبھی اپنے آپے کو الگ نہیں کیا کرتے تھے، اگر کوئی چیز ان سے چاہتے تھے تو قبول فرما لیتے تھے جی، اور اگر ہم کبھی ان کی خدمت میں چلے جاتے تھے وہ اپنے پاس بٹھاتے تھے،
علی نے بہت ساری چیزیں پیش کی کہ تم کیا سمجھو گے، تمہیں کیا معلوم کہ کون ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ کبھی بھی ہم سے دور نہیں بیٹھتے، جب بھی بیٹھتے تھے ہمارے قریب بیٹھتے تھے، اتنے عظیم تھے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، اس لیے کہ اگر کوئی کسی انسان کے قریب بیٹھتا ہے تو بیٹھنے سے کچھ ہمتیں بلند ہو جاتی ہیں، مگر ہمارے قریب بیٹھنے کے بعد بھی علی کا ایسا رعب، ایسا دبدبا تھا کہ ہم ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے زبان کھولیں یا انہیں آنکھ اٹھا کر دیکھ سکیں۔ جس وقت وہ تبسم فرماتے تھے تو ان کے دانت جڑے ہوئے موتیوں کی طرح ظاہر ہو جاتے تھے۔ متدین متقی افراد کا احترام کرتے تھے، بہت پسند کرتے تھے متقی افراد کو، متدین افراد کو، بے سہارا لوگوں سے محبت کرتے تھے، یتیموں کے اوپر ہمیشہ دست شفقت ان کا بنا رہتا تھا۔ کوئی بھی طاقتور نہ ان سے ظلم کا خوف رکھتا تھا اور نہ کوئی کمزور ان کی عدالت سے نا امید تھا۔ خدا کی قسم، ایک رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محراب عبادت میں کھڑے ہیں، جبکہ رات کی تاریکی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ ان کے آنسو سے ان کی ریش مبارک تر ہو رہی تھی، وہ سانپ کے کاٹے ہوئے انسان کی طرح تڑپ رہے تھے، مصیبت زدہ کی طرح رو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس وقت بھی ابھی بھی ان کی آواز کو سن رہا ہوں۔ وہ دنیا سے مستقل مخاطب ہو کے فرمایا کرتے تھے، اے دنیا مجھے چھیڑ رہی ہے، میری طرف رجوع کر رہی ہے، چل جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاق دے چکا۔ لہذا عزیزو توجہ کریں، غور کریں، یہ کون تعریف کر رہا ہے، یہ کون ہے جو فضائل بیان کر رہا ہے؟ وہ انسان جس نے علی کی محبت میں اپنے 3 بیٹوں کو قربان کر دیا ہے۔ ایک مقابل دولت دنیا ہے، بادشاہ ہے، چاہتا ہے، مگر پھر بھی دولت دنیا کو ٹھکرا کر، چاہو منصب کو ٹھکرا کر تعریف ہو رہی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب، جبکہ وہ چاہتا ہے، معاویہ کی چاہت ہے کہ علی کے بارے میں گستاخی سنے، مگر یہ 3 بیٹے قربان کرنے کے بعد علی کی تعریف کرے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک آپ اپنی چاہتوں کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں گے، تب تک آپ اس نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس میرے عزیزو، مجھے اس سے زیادہ عرض کرنا نہیں ہے۔ کربلا میں وہ ساری مثالیں موجود ہیں۔ کربلا میں فاطمہ کے لال نے ایک ایک کر کے ساری قربانیاں پیش کر دی۔ کون ہے جو واقعاً پہچانے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس انداز میں قربانیاں پیش کی ہیں، کائنات میں کوئی بھی اس طریقے سے اللہ کی راہ میں قربانی پیش نہیں کر سکتا۔
عزادارو، فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں روز عاشور شہید کر دیا گیا، ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا۔ اور صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ شہادت کے بعد بھی امام حسین کو بے انتہا اذیتیں دی گئیں۔ آپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کے لاشے کو پامال کیا گیا، اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں کہ لاشے کو پامال کر کے یزیدی فوج نے کوئی اور ظلم نہ کیا ہو، بلکہ شہادت امام حسین کے بعد فوجیوں نے خیمے کا رخ کیا۔ ادھر کوئی خیموں کو آگ لگا رہا تھا، کوئی بچوں کو تماچے مار رہا تھا، کوئی سیدانیوں کے سروں سے چادریں اتار رہا تھا، کوئی ظالم نیزے چبو رہا تھا۔ ایک تاریخ نے اس رات کے منظر میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ جب رات کی تاریکی میں ظالم خیموں میں آگ لگا رہے تھے، مال و اسباب لوٹ رہے تھے، تو ایک مرتبہ ایک ظالم نیزہ لیے ہوئے اس خیمے میں آیا جس میں عباس کی بہن علی کی لاڈلی جناب زینب تھی۔ ظالم نے نیزہ آگے بڑھایا، زینب پیچھے کی طرف ہٹی، ظالم آگے بڑھتا جا رہا ہے، زینب پیچھے کی طرف ہٹتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ خیمے کی قنات سے آ لگی جناب علی کی بیٹی جناب زینب۔ بس ایسے عالم میں ظالم جب آگے بڑھا تو نیزہ بدن کو چھونا چاہتا تھا کہ یکایک زینب نے آواز دی، عباس دیکھ رہے ہو تمہارے بعض ظالموں میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ ہمارے خیموں میں آ گئے، اے بھیا سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں، بھیا ہمارے سروں سے چادریں ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے بھی مارے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس عالم میں کہ جب خیموں میں آگ لگ رہی ہے، بچے چاروں طرف دوڑ رہے ہیں، ایک ننھا سا بچہ خیموں سے نکلا اور نکلنے کے بعد دریا کی طرف دوڑا۔ عزیزو، یہ بچہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب بچہ دریا کی طرف چلا مجھے ایسا لگا کہ یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی شدت تشنگی اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، یہ ابھی دریا کے کنارے جائے گا اور جانے کے بعد دریا کا پانی پیے گا۔ میں یہی سوچ کے اس کے تعاقب میں آگے بڑھا۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا جب دریا کے قریب آیا تو میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی یہ دریا کے اندر اترے گا اور پانی پیے گا، مگر بچہ دریا کے پاس جانے کے بعد رک گیا۔ اس نے کبھی داہنی طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ بچہ کیا چاہتا ہے کہ یکایک اس نے ایک سمت اس کے قدم آگے بڑھے۔ میں نے جو اب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ سامنے ایک لاشا ہے۔ بچہ لاشے کے قریب بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ متوجہ ہو کے کہتا ہے، عباس تم تو ترائی میں سو رہے ہو، عباس وہاں سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں، عباس خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری جا رہی ہیں۔ اے عباس، ایسے عالم میں کسی کے اوپر بھی اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ صرف ایک ہی آواز دے رہا ہے، اے عباس، اے عباس، عباس آؤ تمہارے بعد ہمارا کوئی مددگار۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، پروردگار ہمارے ان مختصر سے جملوں کو قبول فرمائے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کرے، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ اے میرے معبود، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ یاد کر۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی کے درجات میں بلند، الہی ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ اے میرے معبود، رضائے امام حسین کے صدقے میں دلی مراد کو پورا فرما۔ پروردگار انہیں ان کے گھر والوں کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود، بحق محمد و آل محمد توفیق دے اس سے بہتر انداز میں
عزائے حسین برگزار کر کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر سکیں۔ الہی امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔